ایک فیصلہ سر جو پاکستان کے ایک بڑے ادارے کے بارے میں ہونے جا رہا ہے اس پر ہم آخر میں بات کر لیتے ہیں. پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز. دنیا میں جب بڑی بڑی ایئر لائنز کا نام لیا جاتا تھا اس وقت اس کا بھی ساتھ نام شامل تھا, پاکستان ایئر لائنز. اور یہ دہائیوں پہلے کی بات ہے, اس وقت ٹیکنالوجی نے اتنی ترقی نہیں کی تھی, اور ہم دیکھیں تو آبادی بھی پاکستان کی اتنی نہیں تھی. اب پاکستان کے آبادی کے لحاظ سے دیکھیں, ٹیلنٹ کے لحاظ سے دیکھیں, ہم آگے نظر آتے ہیں. شاید وسائل بھی ہمیں اس سے زیادہ نظر آئیں اب ایکسپلوریشن کے لحاظ سے ہم دیکھیں. لیکن پی آئی اے ایک ایسا ادارہ ہے, اسی طرح سٹیل مل, اسی طرح وابڈا, ریلوے, جو دہائیوں پہلے شاید مثال تھے. سٹیل مل خاص طور پہ اگر ہم ذکر کریں تو, اور انگریز کے دور میں ریلوے کا بھی بڑا نام تھا پوری دنیا میں. اس کے بعد سے ہم نے ان کو تباہ ہوتے دیکھا. اور پی آئی اے کے بارے میں اب نگران وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے, انوار اللہ کاکڑ صاحب نے, لغاری صاحب, کہ جلد از جلد اس کو پرائیویٹائز کر دیا جائے. اب یہ نگران سیٹ اپ ہی یہ ہمت کر سکتا ہے, وہی یہ قدم اٹھا سکتے ہیں, کیونکہ اگر کوئی پولیٹیکل گورنمنٹ ہوتی ہے تو اس میں تو پھر ظاہر اپوزیشن آ جاتی ہے کہ جی لوگ بے روزگار ہو جائیں گے, احتجاج ہو جائے گا, پی آئی اے والے احتجاج کریں گے, جس طرح ہم نے بھی اساتذہ کا دیکھا. تو نگران سیٹ اپ میں ہمت ہوتی ہے کہ ان کا کون سا کوئی ووٹ بینک ہے جو ختم ہو جائے گا, وہ ان سے پینشن رولز بدل دیں, پی آئی اے میں وہ جتنے مرضی چینجز لے آئیں, اس کو پرائیویٹائز کر دیں. ان کا کون سا کوئی سٹیک ہے اس لحاظ سے؟ تو بڑا اچھا ہے کہ یہ سارے فیصلے اس طرح کے وہ تمام کیئرٹیکر سیٹ اپ سے کروا لیے جائیں. پی آئی اے سب سے آگے ہے, اس کے بعد ریلوے کو بھی کریں, سٹیل مل کو بھی کریں, وابڈا کو بھی کریں, جتنے بھی یہ سرکاری ادارے ہیں جو اس ملک پر بوجھ ہیں. تو نگران سیٹ اپ کے پاس ابھی ٹائم تو فروری تک کم از کم ہے جو نظر آ رہا ہے, تو اتنے میں کافی وقت ہے ان کے پاس, یہ سب بیچ ڈالیں. پھر آپ موٹر ویز کو بھی کریں, پھر ایوان صدر کو کریں, پھر ایوان وزیر اعظم کو بنیں, پھر سرکاری بلڈنگوں کو کریں, پھر سیکریٹریٹ کو کریں, پھر اس طرح سے تمام چیزیں, تمام پرائم منسٹر سیکریٹریٹ ہے اس کو سب چیزوں کو گروی رکھتے چلیں. پھر کیا مسئلہ ہے؟ بات یہ ہے کہ ایک کام تو کر لینا. پی آئی اے, ریلوے یا جو بھی ادارے فیلور ہے, اسٹیل مل, ان سب کی ناکامی کے لیے, ناکامی کے اسباب جاننے کے لیے کمیشن بنایا جائے, اور ایک آزادانہ کمیشن ہو جس کے اندر کوئی بھی مشکوک یا کوئی بھی جانبدار شخص نہ ہو. وہ طے کرے کہ جناب ذمہ دار کریں, پھر ذمہ داروں کو بھی لپیٹا جائے, اور پھر آپ جائیں, جو بھی کرنا ہے آپ اس کا مستقبل کر دیں. لیکن پتہ تو چلنا چاہیے اس ملک کا, کس کے بنگلے بنے, کس کے محلات بنے, کس کی چیزیں بنی, کس کس کا کیا کیا بنا اس ملک کے اندر, ہمیں تو معلوم ہو. کون لوگ تھے جو پی آئی اے کے کچن کے لیے ایک آٹو پارٹس کی دکان سے آلو لیتے رہے تھے سینکڑوں روپے کلو کے حساب سے. بھائی وہ جب آلو جو ہے 10 روپے کلو, 15 روپے کلو ہوتا تھا, اس زمانے میں یہ ہوتا تھا. تو پتہ کریں نا, تحقیقات تو کریں کہ لوٹا کس نے, لوٹ کر کھایا کس نے, ایک ایک چیز کا پتہ چلے, اور ایسے لوگوں کو کفر کردار تک پہنچائیں, بیچ دیں جس کو بیچ رہا ہے. پھر آپ نے ہمیں تو پتہ چلے نا کہ ریلوے کو کس نے ناکام کیا. لیکن اب بھی دیکھیے لغاری صاحب کہ ایک دن میں گزشتہ روز پی آئی کی 77 پروازیں منسوخ ہوئیں, 4 بین الاقوامی پروازیں تھیں. یہ تو پوری دنیا میں جگ ہنسائی ہے ہمارے لیے بھی. حال ہی میں یہ بھی ہوا کہ مختلف ممالک میں ایئرپورٹس پر ہمارے جہاز پی آئی کے روک لیے گئے کہ جناب وہ پیمنٹس ہم نے کرنی تھیں. بڑی مشکل سے پھر جناب وہ پیسے دے کر کچھ جان چھڑائی, لیکن اب پی ایس او کا بھی نادہندہ ہیں. 750 ارب روپے کے خسارے کا سامنا ہے صرف پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کو. میں یہ ایک ادارے کی بات کر رہا ہوں, 750 ارب روپے. تو اب یہی حل اس کا دیکھا جا رہا ہے, لیکن اب تو خریدار کی تلاش ہے کہ خسارہ بھی ہم اٹھا لیں, چلا کسی طرح سے آپ لیں. 77 پروازیں ایک دن میں منسوخ ہو جائیں گی, ایندھن کے پیسے نہیں ہیں تو باقی کیا بچ جائے گا. اور یہ نظر آ رہا تھا کہ ہم اس طرف جا رہے ہیں. جو بات آپ نے کی, مجھے یاد ہے میں بہت چھوٹا تھا تو میں نے ایک اتفاق ہوا کسی گھر میں جانے کا, ان کے پاس ایسی گاڑیاں اور اتنا شاندار بنگلہ, پتہ لگا ان موصوف کے پاس ٹھیکہ ہے جو جہاز میں کھانا پرووائڈ کیا جاتا ہے اس کا ہی, وہ سامان وغیرہ لانے کا. تو اسی میں اتنا پیسہ تھا کہ میں آج تک وہ یاد کرتا ہوں. جو بات آپ کر رہے ہیں کہ آلو اگر 10 روپے کلو ہے تو 100 روپے کلو کا بل پی آئی کو جاتا تھا. تو اسی طرح پھر لوگوں نے بنگلے اور پتہ نہیں کیا کچھ بنا لیا, لیکن یہ ہمارا قومی ادارہ بٹھا دیا. یہی ہے, میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ آپ کو اداروں کو تو آپ جا رہے ہیں کہ جی ان کو اونے پونے دامیں بیچیں. اس حال تک کس نے پہنچایا, کیسے پہنچایا؟ آپ کے پاس تو وہ ہوتا تھا کہ روزویلٹ ہوٹل کے آپ مالک تھے, آپ پاس تو یہاں اب بھی اتنے اثاثے ہیں. جب آپ کا وہ سارے کے سارے وہ نہیں رہے, اسٹاف بھی نہیں رہے, وہاں پر آپ کے وہ ضرورت بھی نہیں رہی ہے. اب کون جاتا ہے؟ اب تو فون پر, یہاں پر اس فون کے اوپر جو ہے آپ
टिकट बुकिंग करा सकते हैं, अपनी सीट की बुकिंग करा सकते हैं। अब तो ज़रूरत भी नहीं रही है कि आपको जाकर लाइन में लगना पड़े, मैंने टिकट खरीदना है, वक्त पूरा लगाना जाए, फलां दफ्तर पहुंचे, वो फलां दफ्तर बंद हो गया, फलां दफ्तर पहुंचे, ये जाकर वो तो ज़रूरत भी नहीं रही है। अब किस लिए आपके पास इतना बड़ा ओवर स्टाफिंग किस लिए है? अब किस लिए ये सारा कुछ हो रहा है? क्यों? इदारों की नाकामी के असबाब जानने चाहिए। मैंने देखा था इस शहर के अंदर सैकड़ों बसें चलती थी स्टील मिल की, वो कहाँ गई? वो ज़मीनें कहाँ गई? मैं बताता हूँ आपको, वहाँ पर जो है इस वक्त होटल चल रहे हैं, कई कई एकड़ों में बने होटल, जहाँ स्टील मिल की ज़मीन थी, स्टील मिल की गाड़ियाँ पार्क होती थी, वो ज़मीनें वीरान पड़ी हुई हैं या उनके अंदर होटल चल रहे हैं, रेस्टोरेंट चल रहे हैं। जी, ये वो इदारे थे जिन पर हम फ़ख्र कर सकते थे, लेकिन आज ये हाल है कि हम अब ये फैसला कर चुके हैं इनको बेचने के अलावा, और उसमें भी अभी बहुत सी मुश्किलात हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।